دیکھیں میں تو توقع نہیں کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اتنی جلدی اعلان کر دے گا۔ تاریخ کا اعلان بہرحال نہیں انہوں نے کیا، مہینے کا انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے شاید آخری ہفتے میں۔ ویسے 28 جنوری کی تاریخ آج ایک عام سیاسی شخصیت ملی ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 28 تاریخ ہو سکتی ہے، 28 جنوری۔ میں ویسے توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنی جلدی الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کسی اور کے کہنے پر معاملات کو چلا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کی اپنی کوئی آزاد فیصلہ سازی والی صورتحال نہیں تھی۔ لیکن یہ تاریخ تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اس وقت چونکہ بلاول کا ایک پریشر ہے، پی ٹی آئی کا ایک پریشر ہے، پاکستان بار کونسل کا پریشر آ گیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریشر آ گیا ہے، نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں، وہ فوراً ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس پریشر کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی جنوری کے آخری ہفتے کی کوئی تاریخ کا کر دیا ہو، تاکہ لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو کول ڈاؤن کیا جا سکے، بجائے یہ کہ پیپلز پارٹی ساری پارٹیز کھڑی ہو جائیں، خاص طور پہ جیسے پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی ہے اور ہمارے خلاف بیانات شروع ہو جائیں اور جلسے اور شور شرابہ۔ تو اب تاریخ دے دی ہے نا، ابھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ اب ظاہری بات ہے کیا کہے گی، اب بلاول کیا کہے گا کہ الیکشن کرواؤ، پہلے بلاول کہتا ہے الیکشن کرواؤ، تو اب تو تاریخ آ گئی الیکشن کی ایک طرح سے، تو اب بلاول کو خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی بھی الیکشن نہ ہو جنوری میں، کیونکہ ایک پٹیشن جائے گی کسی بھی عدالت میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں، اور اگر جنہوں نے الیکشن رکوانا ہے وہ اسے ایک پٹیشن کے اوپر الیکشن کو رکوا سکتے ہیں۔ ابھی تو خیر حلقہ بندیاں 26 ستمبر کو شاید وہ شائع ہوں گی، پھر ان کے اوپر اعتراضات ہوں گے، پھر وہ اعتراضات دور ہوں گے۔ پورے ملک میں سینکڑوں حلقے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، تو کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے جی ہماری حلقہ بندی صحیح نہیں ہوئی، ہمارا یہ علاقہ بنتا تھا اس کو نکال دیا، یہ علاقہ ڈال دیا ہے۔ تو وہ اعتراضات میں ہی عدالتیں کھینچنا شروع کر دیں گی کام کو۔ اس ملک میں اگر کوئی کام لٹکانا ہو تو اس کے بڑے طریقے موجود ہیں۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ شاید جنوری میں الیکشن نہ ہو۔ دیکھیں یہ جو شہباز شریف اچانک واپس گئے ہیں نا، وہ پیر کو آتے ہیں اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ واپس چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ شہباز شریف ہیں جن کی کمر کے درد کا مسئلہ ہے، اور یہاں سے اگر ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہو برطانیہ کی تو وہ 7 سے 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور اگر وہ ٹرانزٹ فلائٹ ہو، یعنی آپ کسی مڈل ایسٹرن ایئر لائن پر جائیں تو یہ 10 سے 12 گھنٹے کا سفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ شہباز شریف پیر کو آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور کوئی ایسی بات اگر کرنی تھی شہباز شریف نے تو وہ تو اپنے بھائی سے فون پہ بھی ہو سکتی تھی، واٹس ایپ پہ ہو سکتی ہے، زوم پہ ہو سکتی ہے، اسکائپ پہ ہو سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات تھی جو شہباز شریف کو کرنے کے لیے واپس 48 گھنٹے میں برطانیہ جانا پڑا؟ حالانکہ وہ اس سے پہلے 1 مہینہ برطانیہ رہ کر آئے ہیں۔ 1 مہینے میں دونوں بھائیوں نے بڑی راز و ناز کی باتیں کی ہوں گی، بڑے مشورے کیے ہوں گے، اسٹریٹجیز بنائی ہوں گی، آپشنز دیکھے ہوں گے، اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی تو ہم یہ کریں گے، عمران یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، زرداری یہ کرے گا۔ تو 1 مہینے کے بعد ایسی شہباز شریف کو کیا اداسی پڑ گئی؟ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یا تو شہباز شریف کو یہاں سے کوئی میسج دیا گیا ہے نواز شریف تک پہنچانے کے لیے، دوسرا نواز شریف کا کوئی میسج شہباز شریف یہاں لائے تھے عارضی طور پر، وہ یہاں پہنچا دیا، وہ واپس چلے گئے، اور تیسرا یہ کہ جو پیر کو نواز شریف نے فوج کے خلاف پھر بیانیہ بنانے کی کوشش کی، تو اس پر شہباز شریف کو بلا کے کچھ شٹ اپ کال دی گئی ہو، اور شہباز شریف سے کہا ہو کہ بھائی صاحب آپ کی اوقات ہے اتنی ہے جتنی اونچی اونچی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ کا قد ہے دونوں بھائیوں کا اتنا؟ تو یہ ذرا بڑے بھائی صاحب کو سمجھائیں، ورنہ پھر ہم کسی اور طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو یہ کہہ کر یہاں سے برطانیہ بھجوایا ہو۔ جہاں تک ان کی واپسی ہے تو اس دفعہ میں اور پہلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ایک مبہم سی سٹیٹمنٹ دیتی تھی نون لیگ کہ جی میاں صاحب اس سال واپس آ جائیں گے، میاں صاحب سردیوں میں آ جائیں گے، گرمیوں میں آ جائیں گے، بہار میں آ جائیں گے، خزاں میں آ جائیں گے، فلانے مہینے میں آ جائیں گے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے تاریخ دی ہے، پہلی بار 4 سالوں میں کبھی کوئی تاریخ، میاں جاوید لطیف جیسے لوگ اپنے طور پہ تلے مارتے تھے کہ جی 15 ستمبر کو آ جائیں گے، فلاں کو آ جائیں گے، لیکن کبھی باضابطہ تاریخ کسی ایک مناسب معتبر شخصیت نے نہیں دی تھی۔ تو پہلی دفعہ
شہباز شریف جو نون لیگ کے صدر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے یہ تاریخ دی ہے کہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے، اور پھر ساری لیڈرشپ یہاں سے وہاں پہنچی بھی ہوئی ہے، نون لیگ کی مین لیڈرشپ. پھر نواز شریف نے خود خطاب بھی کیا ہے اپنی پارٹی سے، اور مریم نے بھی 2-3 تقاریب کر لی ہیں، پارٹی کنونشن کر لی ہیں، تو اس میں بھی یہ تاریخ آ گئی کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. تو اس دفعہ میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے ایک تاریخ دی ہے اور اس تاریخ پر یہ ابھی تک قائم ہے. لیکن یہ وہ خاندان ہے جس کی تاریخ ہے تاریخیں بدلنے کی اور یو ٹرن لینے کی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میاں صاحب کو ایک سٹنٹ ہی ڈالنا ہے نا، یا پلیٹلیٹس ہی ڈاؤن کرنے ہیں نا، یہ ڈاکٹر عدنان کی کوئی رپورٹ ہی کرنی ہے نا. ڈاکٹر عدنان کہہ دے گا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا بھی نہیں جا سکتے، تو میاں صاحب نہیں آئیں گے. ایک تو نواز شریف واپس آئیں گے تو ان کو مختلف کیسز میں اب ضمانت لینا پڑے گی، جیسا کہ چودھری شوگر ملز کا کیس ہے، الاٹمنٹ کا کیس ہے. اسی طرح شہباز شریف کو بھی کچھ رمضان شوگر ملز کا کیس ہے، کچھ اور کیسز ہیں، ان میں ضمانتیں لینی پڑیں گی. پھر نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں، جس میں انہیں 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اس میں ان کو اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے، حفاظتی ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، باہر ہی ان کو ضمانت مل جائے گی، وہ واپس آئیں گے اور بغیر گرفتاری کے یہ جیل میں گئے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے. لیکن وہ ہے سزا یافتہ. سزا یافتہ شخص کو یا اس کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے، جیسے عمران خان کی سزا سسپینڈ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو اندر ڈال دیا. جب آپ کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے پھر آپ آزاد گھوم سکتے ہیں، سزا یافتہ رہتے ہوئے آپ آزاد نہیں گھوم سکتے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سزا ہوئی ہے اور آپ حفاظتی ضمانت لے کے باہر پھرنا، پھر تو ہر سزا یافتہ شخص کو فوری طور پہ حفاظتی ضمانت مل جانی چاہیے. اور جو ضمانتوں کے کیس ہوتے ہیں نا، وہ کیس بھی آپ کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے اور وہ صرف جیل سسپینڈ ہوتی ہے، ضمانتیں ملتی ہیں اور بریت نہیں ہوتی ہے. بریت پہ تو 2-3-4 لگ جاتے ہیں وہ کیسز لگتے ہوئے. تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ اور امجد پرویز ملک وغیرہ نے جس طرح کا ماحول بنا دیا نا، میاں صاحب بس میاں نعرے بجن گے اور میاں آئے گا چھا جائے گا، اتنا آسان ہے نہیں. اور بڑا پریشر ہوگا عدالتوں کے اوپر، یاد رکھیے گا عدالتوں پر پریشر ہوگا کہ عدالتیں میاں نواز شریف لاڈلے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. پہلے لاہور ہائی کورٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں انوکھا کیس ہے کہ سزا یافتہ آدمی کوٹ لگ گیا، جیل سے نکلا، 4 سال 4 ہفتے کا کہہ کے گیا، 4 سال باہر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اس عدالت کو شرم نہیں آئی، اس عدالت کو شرم نہیں آئی کہ وہ پوچھے تو صحیح شہباز شریف سے، جو ضمانتی تھا وہ وزیر اعظم بن گیا، پوچھے ہی نہیں اس سے کہ بھائی وہ جس کو تم نے بھیجا تھا باہر، یا تم اندر جاؤ یا اس کو واپس بلاؤ. تو یہ بڑا پریشر ہوگا عدالتوں کے اوپر، اتنا آسانی سے میاں صاحب کو انہیں رہائی نہیں مل سکتی ہے. قمر زمان کائرہ تو بول ہی نون لیگ کی زبان رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کائرہ صاحب نے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے پنجاب میں. کائرہ صاحب نے پچھلے 17 مہینوں میں جتنی حمایت کی ہے نون لیگ کی، اور اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے بھی اور حکومت کے دوران بھی جتنی حمایت کی ہے، اتنی تو طلال چودھری نے کبھی نون لیگ کی حمایت کی. ان کو اپنا پیپلز پارٹی کا بیانیہ رکھنا چاہیے. وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ ہی شاید نون لیگ کا لینا ہے، یا ان کو ٹکٹ نون لیگ کا ملے گا، یا ان کو پھر نواز شریف نے اور شہباز شریف نے یہ گارنٹی دی ہوگی کہ آپ کے مقابلے پہ کسی کو کھڑا نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے مقابلے پہ 2 بڑے مضبوط امیدوار ہیں. کائرہ صاحب 18 میں بھی ہار گئے تھے، 13 میں بھی ہار گئے تھے. 13 میں ہارے تھے چودھری جعفر اقبال سے جو نون لیگ کے ایم این اے بنے تھے، بعد میں اسٹیٹ منسٹر بھی بنے. چودھری جعفر اقبال بہت بہت تگڑا امیدوار ہے، میں ہلکے کی پالیٹکس کو جانتا ہوں، وہ بہت مضبوط امیدوار ہے. اتنی آسانی سے کائرہ صاحب کو وہ سیٹ نہیں نکالنے دے گا. اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ شاہ صاحب ہیں، وہ شاہ صاحب کے ساتھ بھی ابھی یہ کافی رگڑا لگا ہے، شاہ صاحب کی فیملی کو بھی، جو پی ٹی آئی والوں کو لگ رہا ہے. ویسے وہ شاہ صاحب فیملی وائز ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، ادروائز ان کی کوئی شخصیت اتنی متاثر کن نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کائرہ صاحب کے لیے بالکل فری ہینڈ ہوگا. کائرہ صاحب کے لیے الیکشن بڑا مشکل ہوگا جیتنا.